اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 267۔ اپنی عمدہ چیزیں اللہ رب العزت کے راستے میں لگاؤ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، اپنی کمائی میں سے ستھری چیزیں خرچ کرو۔ یعنی اے ایمان والو، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیزیں تم نے اپنی محنت، مشقت، صنعت، حرفت، کاروبار، تجارت وغیرہ مختلف ذرائع سے کمائی ہیں، اس میں سے حلال اور عمدہ چیزیں اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرو۔ اپنے اموال میں سے چھانٹ چھانٹ کر ردی، بوسیدہ، سڑی ہوئی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے کھانا پوری مت کرو۔ ایسا کر کے تم اللہ کو ہرگز دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ طیب ہے، پاک ہے، وہ صرف پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے، پاکیزہ مال کو قبول کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یقبل اللہ الا الطیب، اللہ رب العزت پاکیزہ مال کو قبول فرماتے ہیں۔ نقطہ دو باتیں، طیبات کے لفظ سے ایک وقت میں دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ بندہ اپنی کمائی میں سے وہ خرچ کرے جو پاکیزہ طریقوں سے آیا ہو، کسی غلط یا مشتبہ طریقے سے حاصل نہ ہوا ہو، جیسے رشوت، سود وغیرہ۔ دوسری بات یہ کہ مال خود عمدہ ہو، بے وقت، گھٹیا اور نکما نہ ہو، کیونکہ غلط طریقے سے آئے ہوئے یا نکمے مال سے نہ تو اللہ رب العزت کی خوشی حاصل ہو سکتی ہے اور نہ ہی نفس کو وہ تربیت مل سکتی ہے جس کا پہلے ذکر ہوا ہے۔ براہ راست خود محنت کر کے کمانے کے علاوہ ایک ذریعہ آمدنی، زرعی پیداوار بھی ہے۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس پیداوار میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالی ہوں، یعنی جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں ان میں سے بھی پاکیزہ اور عمدہ چیزیں خرچ کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح مال تجارت میں زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح زمین کی پیداوار میں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ زمین کی پیداوار پر جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس کو عشر کہتے ہیں۔ عشر کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ زمین سے جو کچھ بھی پیدا ہو، غلہ ہو، سبزیاں ہوں، ترکاریاں ہوں یا پھل ہوں، سب کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ کھیتی پر جو مال خرچ ہوا، مثلا بیج ڈالا، مزدوروں سے زمین کھدوائی، ٹریکٹر چلوایا، کام کرنے والوں کو مزدوری دی، یہ سب اخراجات منہا نہیں ہوں گے۔ جو کچھ بھی پیداوار ہو اس کی پیداوار کا 10واں یا 20واں حصہ زکوٰۃ میں ادا کرنا لازم ہے۔ اگر زمین بارش کے پانی سے سیراب کی جاتی ہے یا ندی یا دریا کے کنارے پر ترائی میں کوئی چیز پانی دیے بغیر بونے سے پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی کل پیداوار سے 10واں حصہ مستحقین کو دینا فرض ہے۔ اور اگر پانی کی قیمت دے کر زمین کو سیراب کیا جاتا ہے تو ایسی زمین کی پیداوار سے 20واں حصہ دینا فرض ہے۔ مزید تفصیل معلوم کریں، اپنے علماء کرام سے ان کے سامنے مسائل رکھیں، پھر ان سے صحیح مسئلہ معلوم کریں، مسائل کو پوچھنے کی بھی عادت ڈالیں۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور اس میں ایسی ردی چیز کے دینے کا تو ارادہ بھی نہ کرنا، کیونکہ اللہ رب العزت کے راستے میں خبیث اور ناپاک مال خرچ کرنے کا ارادہ اور نیت کرنا بھی گستاخی ہے، اور ایسے ناپاک مال کا خرچ کرنا بھی ادب کے خلاف ہے۔ البتہ بلا قصد، بلا ارادہ تمہاری خیرات میں کوئی خراب چیز مل جائے تو اس پر مواخذہ نہیں۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، حالانکہ تم بغیر چشم پوشی کیے کبھی نہ لے سکو۔ یعنی اگر کوئی آدمی تمہارے حقوق کو ادا کرتے ہوئے تمہیں ایسی ردی اور ناپاک چیز دے تو تم نفرت کے مارے اسے کبھی نہ لو، الا یہ کہ مگر یہ کہ چشم پوشی سے کام لو اور اپنے حقوق کو چھوڑ دو۔ جب اپنی ذات کے لیے ایسی چیزیں پسند نہیں کرتے تو اللہ رب العزت کے لیے ایسی چیزیں کیوں پسند کرتے ہو؟ اسی طرح اللہ رب العزت بھی تمہارے ردی اور خراب مال کو قبول نہیں کرتے جو تم چن چن کر نکالتے ہو۔ پس جو ردی اور بیکار مال تمہیں پسند نہیں ہے تو ایسا ردی اور بیکار مال اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، اور نہ اللہ کے لیے پسند کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، اور سمجھ لو بے شک اللہ بے نیاز ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کو تو پاکیزہ چیزوں کی ضرورت بھی نہیں، لیکن وہ حکم اس لیے دیتا ہے کہ اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ حمید، نہایتی خوبیوں والا ہے، اس ذات پاک کا قرب بھی اسی چیز کے ساتھ حاصل کیا جا سکتا ہے جو اچھی طرح پاک ہو۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، دو چیزوں کی تعلیم۔ من طیبات کا لفظ استعمال کر کے اس میں دو چیزیں سکھائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ رب العزت کے راستے میں حلال مال خرچ کیا جائے، دوسری بات یہ ہے کہ مال حلال طریقے سے کمانے پر ابھارا گیا ہے۔ نمبر 2، ہر مال میں زکوٰۃ ضروری ہے، ہر مال میں زکوٰۃ واجب ہے۔
چاہے سونا ہو، چاندی ہو، نقدی ہو، اونٹ ہو، گائے ہو، بھیڑ ہو، بکری ہو، یہ سب ما کسبتم میں داخل ہے۔ نمبر 3، صاحب ثروت مالدار لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ، اللہ رب العزت نے عمدہ اور پاکیزہ چیزیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ لمحہ فکریہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نکمی اور بیکار اور بازار میں نہ چل سکنے والی چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی چیز پکائی اور اپنے مہمانوں کو کھلائی، اس میں سے اگر کچھ بچ گیا اور وہ خراب ہو رہا تھا تو کسی کو کہہ دیا کہ یہ چیز اٹھاؤ اور طلباء کو دے آؤ۔ اپنے مہمانوں کو تو عمدہ چیزیں کھلائیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کو خراب شدہ چیزیں دیں، تو کیا سمجھتے ہو پھر بھی زندگی میں سکون ملے گا؟ اللہ کے راستے میں عمدہ چیزیں خرچ کریں گے تو دل میں بھی عمدہ چیز سکون و اطمینان آئے گا۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ سے واضح ہوا کہ عشری زمین کی قلیل اور کثیر ہر قسم کی پیداوار میں عشر واجب ہے۔ اگر بارانی زمین ہو، یعنی اگر زمین مالک کی مشقت کے بغیر بارش وغیرہ کے پانی سے سیراب ہو جاتی ہے تو اس کی پیداوار میں 10واں حصہ عشر ہے، اور اگر ٹیوب ویل، نہر وغیرہ کے ذریعے پانی دیا جاتا ہو تو پھر 20واں حصہ عشر واجب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔